قومی اسمبلی جہاں پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. Dies because of the coronavirus. ہر پاکستانی کا صحت، زندگی، معاشی صورتحال اس وقت خطرے میں ہے، اور کورونا کے علاوہ ہمارا لوکس کا مسئلہ ہے. 25 years بعد لوکس کا سب سے بڑا حملہ ہوتا جا رہا ہے. سیلاب کی ایکسپیکٹیشنز ہے، پریڈکشنز ہے، گلوبل ریسیشن کا اور پاکستان میں ڈپریشن کا پریڈکشن ہے. اور جو ہمارا یہ 2020 کا آپ کا بجٹ ہے، یہ بجٹ تو اس وقت کا بجٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کا بجٹ نہیں ہو سکتا. This is a budget of some other country, from some other time and some other place. This cannot be a budget. یہ اس ملک کا بجٹ نہیں ہو سکتا جو کورونا پینڈیمک کا مقابلہ کر رہے ہو، جو لوکس کا 25 سال بعد سب سے بڑا حملہ کا مقابلہ کر رہا ہے، جہاں اکنامک ڈپریشن کا خطرہ ہے، جہاں 70 ملین پاکستانیز کو غربت کے لکیر کے نیچے دھکیلے جا رہے ہیں. اس وقت کے لیے، اس ٹائم کے لیے اور ہمارا ملک کا یہ بجٹ ہی نہیں ہے. اس وقت تک کورونا وائرس کی وجہ سے 149,000 پاکستانی کورونا وائرس کے مریض ہو چکے ہیں. اب تک کم از کم جو ہمیں اندازہ ہے، پتا ہے ٹیسٹ کا جو ہمارا لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، 2,900 پاکستانی فوت ہو چکے ہیں. 2,000 جو ہمارا فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جو ہمارا ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، 2,000 کورونا وائرس کے مریض بن چکے ہیں اور 40 شہید ہو چکے ہیں. آج تک کیا ہوا ہے؟ حکومت کی طرف سے we've seen confusion, incompetence, negligence, no direction, no plan, no strategy, and this budget reflects all of this. Janabi Speaker, let's run through some of the untruths and plain lies told by this government and this Prime Minister. کس نے کہا تھا کہ کرونا وائرس صرف ایک زکام ہے، ایک فلو ہے؟ کس نے کہا تھا، ہر ٹیلی فون کال پہ چلایا تھا کہ کرونا وائرس جان لیوا نہیں ہے؟ کون پہلے لاک ڈاؤن کے خلاف تھا، پھر لاک ڈاؤن کے حق میں تھا، پھر لاک ڈاؤن کے خلاف تھا اور آج تک کنفیوزڈ ہے؟ کون کہتا تھا کہ گرمیوں میں کرونا وائرس خود بخود ختم ہو جائے گا؟ کس نے کہا تھا کہ پاکستان میں کرونا وائرس تو پینڈیمک ہی نہیں ہے؟ کس نے کہا تھا جناب اسپیکر کہ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی وجہ سے لوگ فوت ہو جاتے ہیں مگر ہم گاڑیوں پہ پابندی نہیں لگاتے؟ کس نے کہا تھا کہ جو لوگ اپنے عوام کی زندگی، صحت کو بچانے کے لیے قدم اٹھا رہے تھے، اپنے دھرتی کو بچانے کے لیے قدم اٹھا رہے تھے، کہ وہ خوف میں فیصلے لے رہے تھے؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ How dare you blame the people of Pakistan? How dare you blame the people of Pakistan for your criminal negligence, for your failure to lead, for your incompetence? اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جاہل ہے. جناب اسپیکر، پاکستان کے عوام ان کو دکھائیں گے، الیکشنز میں بتائیں گے. ہم امید کر رہے تھے جناب اسپیکر کہ یہ ایک پینڈیمک بجٹ ہوگا، اور جب پی ٹی آئی نے ہر وہ فیصلہ کا مخالفت کیا، ہر وہ قدم کا مخالفت کیا جو اس وائرس کے پھیلاؤ کو روک سکتے تھے، They opposed every measure to slow the spread.
They opposed every measure to control the number of cases. They opposed every measure that could have brought down the number of deaths, reduced our mortality rate, reduced the number of hospitalizations. The federal government just opposed. Not just the Sindh government, but the provincial governments, their own provincial governments. This is all a matter of record. اور اب جب آپ کے یہ فیصلوں کی وجہ سے آپ نے کورونا وائرس کو زبردستی اب پھیلایا ہے، آپ کے بجٹ میں جب آپ جانتے ہو کہ زیادہ مریض ہوں گے، زیادہ اموات ہوں گے، زیادہ کیسز ہوں گے، زیادہ ہاسپٹلائزیشن کے کیسز ہوں گے، تو کیا تیاری ہے؟ کیا ہم نے اپنا بجٹ میں ہمارا جو ہیلتھ بجٹ ہے، کیا ہم نے اس کو ڈراسٹکلی تاریخی طور پہ ہیلتھ بجٹ میں اضافہ کیا ہے؟ نہیں. کیا ہم نے کافی پیسہ الگ رکھا ہے تاکہ ہم اپنا صوبائی حکومتیں کو، ان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو کورونا پیکج دے سکے تاکہ وہ اس وبا کا مقابلہ کر سکے؟ نہیں. Have we increased the salaries of doctors, nurses, آپ کے فرنٹ لائن ورکرز؟ کیا آپ نے ان کو رسک الاؤنس دیا ہے؟ نہیں. کتنا خرچ ہوا ہے اب تک کورونا کی اویئرنس پھیلانے کے لیے، اور آپ کے بجٹ میں آپ نے کتنا پیسہ رکھا ہے کورونا کی اویئرنس پھیلانے کے لیے، تاکہ آپ کے عوام کو آپ سمجھا سکے کہ وہ کیسے اپنا تحفظ کر سکے، کیسے اپنے پیاروں کے تحفظ کر سکے، کیسے اس نیا حقیقت میں جی سکے، کیسے آپ کے ایس او پیز پہ عمل کر سکے. آپ کا بجٹ ایسا ہے کہ کورونا ماضی میں ہے، کورونا کا تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے عوام کے لیے جو خطرے ہیں، اس ملک کے لیے جو خطرے ہیں، ان کے بارے میں وارن کرنے کی کوشش کیا ہے. جب انتہا پسندی اور دہشت گردی کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارا وارن کرنے کی کوشش کیا کہ یہ ہمارا عوام کے لیے خطرہ ہے، ہمارا ملک کے لیے خطرہ ہے، ہمارا ریاست کے لیے خطرہ ہے، مگر کوئی نہیں ماننے کو تیار تھا. اسی ہال میں پچھلے سال صدر زرداری نے، اختر مینگل صاحب نے لوکس معاملہ کو اٹھایا تھا، اور فیبروری سے ہم اس کورونا مسئلہ کو اٹھا رہے ہیں. دہشت گردی پہ ہمارے اپنے لوگ شہید ہوئے، ہمارے قیادت شہید ہوئے، ہمارے عوام شہید ہوئے. جب تک the streets of Pakistan did not run red with blood، جب تک اے پی ایس کا حملہ نہیں ہوا، بچے شہید نہیں ہوئے، کوئی ہمارے بات ماننے کو تیار نہیں تھا. لوکس کے بارے میں صدر زرداری صاحب نے، اختر مینگل صاحب نے پچھلے بجٹ سیشن میں یہاں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ لوکس کا خطرہ ہے، تیاری کرو، ایکشن لو. ہم نے ہر پریس کانفرنس میں، جلسہ میں چیخ کے کہہ رہے تھے کہ لوکس کا خطرہ ہے، ہمارا کسان کا معاشی قتل ہو رہا ہے. آپ کی طرف سے بڑے وعدے کیے گئے تھے. نیشنل ایکشن پلان بنا لوکس کے لیے، اور جیسے آپ نے ماشاءاللہ ہمارا دہشت گردی پہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیا تھا، ویسے اس وقت تک ہمارا لوکس کا نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو رہا تھا. وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ تو 25 ایئرز بعد سب سے بڑا حملہ ہو رہا ہے ہمارا زراعت کے لیے، ذرائع معیشت کے لیے، ہمارا کسانوں کے لیے، ہمارا فوڈ سیکیورٹی کے لیے کورونا کے بعد یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. اس کی تیاری کے لیے کیا کر سکتے؟ آپ کا وعدہ تھا کہ مڈ مئی سے شروع ہو جائے گا. آپ نے اپنا ڈیٹ مس کیا، پھر آپ نے وعدہ کیا جون 1 سے شروع ہو جائے گا.
آپ نے کہا تھا کہ 6 پلینز بلوچستان اور سندھ کا بارڈر کو سنبھالیں گے اور 3 جہاز سندھ اور پنجاب کا بارڈر کو سنبھالیں گے. آج تک سکھر میں 1 جہاز کھڑا ہے اور پائلٹ تک نہیں ہے. کس چیز کے انتظار میں ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کے سارے فصل تباہ ہو جائے، ہمارا کسان کا معاشی قتل ہو، ہمارے کو کھانے کو نہ ہو، پھر آپ ایکشن لیں گے؟ ہم فیبروری سے کرونا پہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. WHO کا ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ لیں. چائنا ہمارا سب سے قریبی دوست کی جو تجویز تھے وہ آپ کے سامنے رکھ لیں. نہیں مان رہے. اب آپ ہمیں بتائیں، آپ کا جو سلیکشن ہے اس کا قیمت انسانی جانوں میں، ہمارا معیشت کو نقصان جو پہنچایا جائے گا، ہمارا فیڈریشن کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہم اس نقصان کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ جناب اسپیکر، the Pakistan People's Party has been clear from day one of the coronavirus, and the government has been confused from day one. As soon as this virus hit our shores, ہم نے پولیٹیکل یونٹی کا مطالبہ کیا، آپ کے ساتھ کام کرنے کا آفر کیا. ہم نے وفاقی حکومت سے درخواست کیا کہ فائنینشل اسپیس کی بندوبست کرے. ہمیں فائنینشز کی ضرورت ہوگا میڈیکل لڑائی لڑنے کے لیے، کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ہمارا معیشت کو سنبھالنے کے لیے. ہم نے ریکویسٹ کیا کہ WHO کا گائیڈ لائنز فالو کرو تاکہ ہم اپنے عوام کا زندگی بچا سکیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے پورا پاکستان کو بند رکھنا پڑے گا. ہم نے WHO کے ریکمینڈیشنز کے مطابق لاک ڈاؤن کا ریکویسٹ کیا تھا تاکہ ہم اس وائرس کی پھیلاؤ کو، جس تیزی سے وہ پھیل رہا تھا، اس کو روک سکتے، اپنا کیپیسٹی بلڈ کر سکتے، اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو جنگی بنیادوں پہ اپنے لاک ڈاؤن کے دوران بلڈ کرتے تاکہ ہم ہر کیس کو ٹیسٹ کر سکیں، ہر کیس کو ٹریس کر سکے اور ہر کیس کو آئسولیٹ کر سکے. ہم نے اپنا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کا اضافہ میں کام کرنا تھا. ویسے ہی ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی ایک کنٹرولڈ کنٹینڈ کرونا وائرس سپریڈ سے ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی اوورویلم ہو رہا تھا. ہم ڈاکٹرز کی بات سن رہے تھے، نرسز کی بات سن رہے تھے، جو اپنے جان کو خطرہ میں ڈال کے مجھے اور آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. ہم ایکسپرٹس کو، سائنٹسٹ کو، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تجویز کو سن رہے تھے. اور ہمارا وزیر اعظم صاحب بزنس مین کو، انڈسٹریلسٹ کو اور اپنے ATMs کی بات سن رہا تھا. We begged, we pleaded کہ جب اگر آپ نے لاک ڈاؤن کو ختم بھی کرنا ہے تو اس کو فیزز میں کرے، اس کو لنک کرے ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے ساتھ، اس کو لنک کرے ہمارا ہاسپٹل کیپیسٹی کے ساتھ. وہ بھی بات نہیں مانا گیا. جو رمضان اور عید کا ٹائم تھا، ہمیں پتا تھا کہ وائرس کی پھیلاؤ کے لیے یہ بہت خطرناک وقت ہے. اس وقت تک اگر ہم کنٹین کر سکتے ہیں، جتنا بھی ہم کنٹین کر سکتے ہیں اتنا ہی فائدہ ہوگا. اگر ہم بڑے کانگریگیشنز کو لمٹ کر سکتے تھے، اگر ہم لاک ڈاؤن کو عید کے اینڈ تک جاری رکھ سکتے تھے، اس لیے ہمیں پتا تھا کہ عید میں لوگ اپنے گاؤں بھی جاتے ہیں، وہ عید نماز بھی پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے میں ملتے ہیں. اب نہ صرف پورا خاندان سے مگر پورا گاؤں سے ملتے ہیں. تو اگر ہم ریسٹرکٹ کرتے تو ہم ایٹ لیسٹ اپنا میجر سٹیز میں جہاں سب سے زیادہ کیسز تھے، کراچی، کوئٹہ، پشاور، لاہور، وہاں تک کنٹین ہوتا. لیکن یہ پابندیاں اٹھنے کے بعد ہمارا وائرسز
हमारा वायरस मेजर सिटी से गांव तक फैलनी है। आपने ये जो लिमिटेड कंट्रोल है उतना भी आजादी हमें नहीं दिया। हम वो वाहिद ममालिक होंगे जनाब स्पीकर, वो वाहिद ममालिक होंगे जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू शॉप को गारंटी किया है, मगर आज तक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे। जनाब स्पीकर, हमारे सामने एग्जाम्पल्स भी थे। हमारा हमसाया मुल्क चीन का एग्जाम्पल, जर्मनी का एग्जाम्पल, जहां जर्मनी खुद कहता है कि वो इसलिए कामयाब थे कि वो फेडरेशन है, उनके हाथ डेवोल्यूशन है और वो कमिटेड है कि जिसको जरूरत पड़े हम उनका टेस्ट करवाएंगे। हमारे यहां इटली का एग्जाम्पल था। इटली के लोग खुद चीख चीख के कह रहे थे कि जो गलतियां हमने की है आप ना करें, हमें देखो जो हमारे साथ हो रहा है, अल्लाह करे आपके साथ ना हो। हमारा सामने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम्पल्स हैं, जहां वहां की क़ियादत ने जल्द फैसला लेके, फौरी फैसला लेके अपने अवाम की जिंदगी बचाने के कदम उठाए थे, और आज उनका एक अपना लोकल ट्रांसमिटेड केस नहीं है। उनका भी मिसाइल है, उनका भी गरीब अवाम है, लेकिन आप कहेंगे कि ये अमीर मुल्क है। तो जनाब स्पीकर, हमारे सामने लो कॉस्ट सॉल्यूशंस भी हैं। छोटे ममालिक, गरीब ममालिक कोविड का भी मुकाबला कर रहे हैं। वियतनाम का एग्जाम्पल है, जहां जनाब स्पीकर एक भी अमवात नहीं हुआ है, एक भी वियतनाम का शहरी इस वायरस की वजह से फौत नहीं हुआ है। इसलिए कि उन्होंने जल्दी एक्शन लिया, यूनिटी के साथ काम किया, एक कौम बन के लड़े। उन्होंने एक लो कॉस्ट टारगेटेड लॉकडाउन से शुरू किया, मुतासरीन को रिलीफ पहुंचाए, हर केस को जनाब स्पीकर, हर केस को टेस्ट, ट्रेस और आइसोलेट किया, और आज वो अपने अवाम का जिंदगी को बचा रखे हैं, अपना मईशत को बचा दिया है। मगर घबराना नहीं है, हमने 92 का वर्ल्ड कप तो जीत लिया था। जनाब स्पीकर, उनके एग्जाम्पल्स जो हुकूमत के एग्जाम्पल्स थे, जो हुकूमत के वजीर, हुकूमत के गवर्नर साइट करते थे, उनका क्या हुआ? हमारा जो कोरोना का वजीर है, जो माशाल्लाह कोरोना का वैसे ही मुकाबला कर रहा है जैसे उसने हमारा मईशत को संभाला था, वो स्वीडन का एग्जाम्पल साइट कर रहा था। स्वीडन आज उनका अपना क़ियादत क्या कहता है? उनका अपना क़ियादत कहता है कि हम गलत थे। वो मानते हैं कि उनका तरीका गलत था, और शायद वो ये रिस्क ले सकते थे। इसलिए स्वीडन वो वाहिद ममालिक था जिसका हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरवेल्म होने का खतरा भी नहीं था, मगर वो आज फिर भी कहते हैं कि हम गलत थे। इसलिए जनाब स्पीकर, स्वीडन has got the worst of both worlds। वहां तो सबसे ज्यादा अमवात हुआ, पूरा यूरोप में पर कैपिटा सबसे ज्यादा कोरोना का अमवात स्वीडन में हुआ है। सबसे ज्यादा मुआशी नुकसान, अगर आप स्वीडन की मईशत को इस वक्त उनकी नेबर्स से कंपेयर करें, अपनी नॉर्डिक नेबर्स जिन्होंने लॉकडाउन अपनाया, तो उनका मुआशी सूरत हाल उनसे भी ज्यादा बुरा है। और जो उनके नेबर्स हैं, उनके शहरी तो एक दूसरे के मुल्क में जा सकते हैं, मगर स्वीडन आइसोलेटेड है। स्वीडन के अवाम उन दूसरे ममालिक में नहीं जा सकते हैं। The worst of both worlds, Mr. Speaker. The worst of both worlds. And unfortunately, this is what Imran Khan has condemned us to. अब भी WHO की तरफ से, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से तजवीज़ दिए जा रहे हैं जिससे हम अपने अवाम का जिंदगी, सेहत और मईशत को संभाल सकते हैं। अब भी
اگر ہم WHO کے ریکمینڈیشنز کو اپنائیں جو ہر صوبہ کو ہر حکومت کو لکھے گئے ہیں جس میں وہ بہت سے آپشنز دیتے ہیں ہم تھوڑا سا کمی لے کر آ سکتے ہیں. اگر ہم بالکل کوئی کوشش نہیں کریں گے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ عوام خود بخود ماسک بھی پہنیں گے خود بخود سیکھ جائیں گے کہ کیسے کورونا کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر جو نقصان ہمارا معیشت کو ہوگا اور جو ہمارا عوام کی انسانی زندگی اور صحت میں ہوگا وہ بہت خطرناک پکچر ہے. جناب اسپیکر اگر حکومت غریب کے لیے فکر مند تھے مزدور کے لیے فکر مند تھے ڈیلی ویج ارنرز کے لیے فکر مند تھے. قومی اسمبلی میں اس وقت اجلاس جاری ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ پہلے ہی دن سے حکومت کورونا کی حکمت